ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کریم نے سب سے زیادہ پیار اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اور آپ کو اپنا محبوب ٹھہرایا، اور آپ کی ذات اقدس وجہ وجود کائنات عالم ارواح کی مجلس خاص مساک نبیین کا موضوع بیان ہے۔ آپ کی شان ہے کہ آپ لامکان کے مکین ہوئے۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ بے مثال شان کے مالک ہیں، لیکن اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جود و کرم سے دو صحابی ایسے عطا فرمائے کہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جو اعزاز مرتبہ ان کو حاصل ہے کسی اور کو نہیں، اور جو اعزاز اور جو کرم نوازیاں ان کے حصے میں آئی ہیں کسی اور کے حصہ میں نہ آئیں۔ ایک ہیں میرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے میرے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ میرے ماں باپ، میری جان، میری اولاد، میری عزتیں آپ کے قدموں پہ نثار۔ دنیا کا سب سے بڑا پیر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور سب سے بڑے مرید میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس ہے۔ ان ہستیوں کا مقدر تو دیکھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے قریبی دوستوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ ابا جان، کیا واقعی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، بے شک ابو بکر صدیق اسلام کے شروع میں ایمان لانے والی شخصیات میں شامل ہیں، لیکن ان سے پہلے 5 ہستیاں اسلام کی حقانیت کو قبول کرنے کا اعلان کر چکی تھیں۔ ایک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوسرا، آپ کے غلام منہ بلے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے چچا زاد، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نبی کے نکاح میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منوان اسی طرح تسلیم کیا اور مانا جیسے اللہ پاک نے حکم دیا۔ اپنا مال بھی، جان بھی، اولاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کر دی، اور اپنی ہر چیز، مال و دولت، اپنی اولاد، اپنے غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں لگا دیے، اور اپنی اولاد کو دین متین اور سرکار پر نشاور کر دیا۔ یہ دونوں خالق کائنات کی عشق رسول، ادب رسول، حب رسول کی وہ اعلیٰ تصویر و تخلیق ہیں جن کا زمانے میں کوئی ثانی نہیں، کوئی ہم پایا نہیں۔ اب اس کائنات میں عشق رسول کے سب سے اعلیٰ اور عرفہ منزل پر فائز ہیں۔ آپ نے ہمیشہ سرکار کی رضا، پسند اور ناپسند کو دل و جان، تن، من، دھن سے مقدم رکھا، اور آپ کا ایمان اور عقیدہ بہت ہی پکا اور سچا تھا۔ آپ نے ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خواہش کو مقدم رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست
اپنے رب کریم سے علم حاصل کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات سے علم حاصل کیا، اور نبی نے صحابہ میں سب سے زیادہ پیار بھی انہی دونوں سے کیا، اور انہی ہستیوں نے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیض یاب ہوئے، اور نبوت کا بوجھ جن کندھوں نے اٹھایا وہ بھی یہی دو ہی شخصیات ہیں۔ ہجرت مدینہ کے وقت غار ثور پر تشریف لے جاتے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، اور جنگ خیبر اور فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کے اندر بتوں کو گراتے وقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کرانے کا شرف حاصل کیا۔ یہی دونوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے ساتھی ہیں۔ ایک نے اللہ کی امانت کی پہرے داری کی، دوسرے نے اللہ کے رسول کی امانتیں سنبھالی اور مکہ کے لوگوں کے سپرد کی، اور دونوں کی گود میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا، اور دونوں کی اللہ کی بارگاہ میں کی گئی دعائیں قبول مستجاب ہوئیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور ابو بکر صدیق کی آنکھ ہو، اور پھر تکتا رہوں تکتا رہوں تکتا رہوں، اور دونوں کے آنسوؤں کو چہرہ والضحیٰ کا بوسہ لینے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل منتخب فرمایا، اور دوسرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے لیے پسند فرمایا۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم عالم سے چھپ جانے کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے، اور دوسرے اسلام کے چیف جسٹس بنے، اور دنیا طریقت میں جن سلاسل کو اللہ پاک نے بقائے دوام بخشا، اس وقت دنیا حاضر میں جتنے بھی سلسلہ ہائے طریقت موجود ہیں وہ بھی انہی دو ہی ہستیوں سے جاری ہوئے ہیں۔ نقشبندی سلسلہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی تینوں سلسلے جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یعنی قادری، سہروردی اور چشتی، جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں۔ ویسے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی باکمال ہے، اور بہت سے صحابہ اونچے مقام اور درجہ پر فائز ہیں، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ دونوں صحابہ میرے نبی کے دل کا چین تھے، آپ اسلام کی بہار ہیں، اور آپ کی محبت دین اور عشق رسول کو تقویت بخشتی ہے، اور کامل ایمان کا درجہ حاصل کرنے میں بہت ہی زیادہ مددگار ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا باعث ہے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 47 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں گزارے۔ آپ قریشی ہیں، آپ کا قبیلہ بنو تیم ہے، آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، القاب صدیق و عتیق ہیں۔ عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، صدیق کا مطلب سچ بولنے والا، عتیق کا مطلب آزاد، اور صدیق کا لقب آپ کو اللہ اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ معراج کی تصدیق کرنے پر عطا کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشرہ مبشرہ میں پہلا نمبر ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور 7ویں پشت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ آپ علم الانصاب کے ماہر تھے۔ آپ عام الفیل ہاتھیوں والا سال، جب حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا بیت اللہ کے متولی تھے اور ابرا نے خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت سے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، ہاتھیوں کی فوج لے کر اللہ پاک نے اپنے کرم سے خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا، اور اس کی فوج تباہ و برباد ہو گئی اور اس کو شکست ہوئی۔ اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ آپ اس عام الفیل سے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت مکہ پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے 2 سال 2 ماہ بعد ہوئی۔ آپ مواحد تھے، آپ عالم ارواح ہی سے مواحد ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جب تھے
کبھی بھی ماں کو بتوں کے آگے جھکنے نہ دیا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے نہ ہی خود کبھی شرک کیا، بلکہ آپ اکثر بتوں کو موقع پا کر توڑ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ گئے، آپ نے بت کی ناک پر پتھر مار کر اس کو توڑ ڈالا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا حلیہ مبارک، آپ کا رنگ سفید، جسم کمزور سماٹ، رخسار کم گوشت والے، کمر پتلی، چہرہ مبارک اور ہاتھوں کی رگیں صاف نظر آتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ قبول اسلام کے وقت آپ کے پاس 40,000 دینار موجود تھے۔ آپ علم انصاب کے ماہر تھے اور مکہ میں آپ کو آپ کی مروت و احسان کے باعث بہت معزز سمجھا جاتا تھا، اور زمانہ جاہلیت سے ہی لوگ مختلف امور میں آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ وہ آپ کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اس وقت عرب میں کوئی مرکزی حکومت قائم نہ تھی اور نہ ہی کوئی بادشاہ تھا جو سب امور کا بندوبست کرتا، لہذا مختلف خاندانوں کے رئیس اور ذمہ داران کو کام اور منصب سونپے جاتے تھے۔ جس طرح بنو ہاشم حجاج اور کعبہ کے امور کے منتظم تھے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون بہا اور دیت کے احکام جاری کرنے کے لیے مقرر فرمایا گیا تھا۔ آپ قریش کے ان 11 افراد میں سے تھے جنہیں عہد اسلام سے پہلے اور بعد میں دونوں زمانوں میں معزز اور بزرگ شمار کیا جاتا تھا۔ آپ نے اپنا تمام مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہشات اور اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر دیا، اور جب ہجرت مدینہ میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ آئے، اس وقت صرف 5,000 درہم باقی رہ گئے تھے، اور باقی سارا راہ خدا میں اور مسلمان غلام آزاد کرنے میں لٹا دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 غلاموں کو آزاد کروایا، جن کے مشرک اور یہودی آقا صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو سخت ترین اذیت دیتے تھے، جن میں جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ نے سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے ایک خواب دیکھا کہ ملک شام کا سفر کرتے ہوئے کہ آسمان سے ایک چاند اترا ہے اور آپ کی گود میں آ گیا ہے، اور آپ نے اسے اپنی چادر میں چھپا لیا ہے۔ آپ نے اس کی تعبیر جاننی چاہی۔ معلوم کرنے پر آپ ایک چرچ میں گئے اور ایک راہب پادری اس کے پاس گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو بھی عیسائی مذہب پر قائم تھے وہ پکے سچے مسلمان تھے۔ یہاں پر ایک بات اور کلیئر کرتا چلوں، عرب میں کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی دین کا پیغام لے کر نہیں آیا، اس لیے عرب کے نیک اور پارسا لوگ دین ابراہیمی پر قائم تھے اور مواحد تھے، اس لیے ان کا دین بھی دین مسلم تھا۔ جناب ابوبکر صدیق راہب کے پاس گئے اور اسے کہا کہ میں خواب کی تعبیر پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے وہ کام میں مصروف تھا، سر نیچے کیے ہوئے بولا، ہاں خواب بیان کرو۔ آپ نے جب اپنا خواب بیان کیا تو اس نے اسی وقت سر اٹھا لیا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور آپ کا قبیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا نام عبداللہ ہے، میں مکہ کی وادی سے آیا ہوں اور میرا قبیلہ بنو تیم ہے اور میرا خاندان قریش سے ہے۔ اس نے آپ کے خواب کی تعبیر کی اور بیان کیا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلان کریں گے تو سب سے پہلے ان پر آپ ایمان لائیں گے اور تو ہی ان کا وزیر ہوگا، اور جب وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ان کا خلیفہ بلا فصل بھی تو ہی ہوگا۔ جب ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی آئی اور کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کا فرشتہ جبرائیل آیا ہے، میری مالکن اس طرح کہتی ہے، آپ نے جب یہ سنا تو آپ چپکے سے نکلے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس واقعے کی تصدیق کی۔ آقا نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے عرض کی، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے، چنانچہ آپ نے معجزہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام والے خواب کا حوالہ دیا اور کہا کہ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آپ نے سنتے ہی فوراً اسلام قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایمان لانے کے بعد آپ کی انفرادی کوشش سے آپ کے قریبی دوستوں میں سے 5 نے اسلام قبول کر لیا،
جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ ان 10 کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وہ صحابی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کی نسبت آسمانوں میں زیادہ مشہور ہیں اور آسمان میں آپ کا نام حلیم ہے۔ آپ نے اسلام لانے کے بعد بہت سختیاں، اذیتیں اور سرداران مکہ کے ظلم برداشت کیے۔ آپ نے اتنی ماریں کھائیں کہ ایک دفعہ آپ کو اتنا زد و کوب کیا گیا، یعنی اتنا مارا گیا کہ آپ کی آنکھیں نظر نہ آتی تھیں اور آپ کا چہرہ مبارک سارا سوج گیا تھا، لیکن آپ پروانہ رسالت بنے رہے اور آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اور دین حق پر قائم رہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آپ کے دل میں سرکار مدینہ، سرور قلب سینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ نرمی تھی اور آپ بارگاہ نبوی میں صحابہ کے سب سے بڑے سفارشی تھے اور آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 12 دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سفارش فرمائی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین خریدی۔ آپ مسجد نبوی میں سب سے زیادہ جھاڑو دیتے، صفائی کرتے اور صفائی کرنے کے بعد سب سے پیچھے بیٹھ جاتے۔ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی کام کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگوٹھی بنوانے کے لیے بھیجا اور کہا انگوٹھی پر اللہ کا نام لکھوا لاؤ، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو یہ کہاں گوارا تھا کہ اللہ کا نام لکھوائیں اور رسول اللہ کا نام چھوڑ دیں۔ آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لکھوا دیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے، بارگاہ نبوی میں انگوٹھی پیش کی، اسی وقت جبرائیل امین آئے، عرض کی اللہ پاک نے ابو بکر صدیق کی صدا کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے عرش پر اس کا چرچا کیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوما اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی حضور کے طریقے پر گزاری۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند اور ناپسند ہمیشہ ساری زندگی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا طواف کرتی رہی۔ آپ کے سارے اوصاف سرکار کی شخصیت کے سانچے میں ڈلے تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مہنگی قیمت ادا کر کے آزاد کروایا۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سے لوگوں کو اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد کروایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بیان کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو، ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے۔ ابو بکر صدیق میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کا مقام میرے ہاں وہ ہے جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے۔ مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور میرا جس آسمان سے گزر ہوا، میں نے وہاں اپنا نام لکھا ہوا پایا اور اپنے نام کے بعد ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوا پایا۔ جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ کی تیاری میں اپنے گھر کا سارا سامان راہ خدا میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، گھر میں بھی کچھ چھوڑا کے آئے ہو؟ جواب دیا، آقا ابو بکر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہے۔ جب آپ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوری کی قبا پہنی ہوئی تھی، یعنی ٹاٹ پہنا ہوا تھا،
और बटनों की जगह कांटों से उसे अपने वजूद पर अटकाया हुआ था। तस्मों की बजाय कांटे लगाए हुए थे। इस वक्त बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत जिब्राइल अमीन हाजिर हुए तो हज़रत जिब्राइल अमीन भी इसी लिबास में हाजिर हुए। अर्ज़ की, आका ने फरमाया, उन्होंने अपना तमाम माल मुझ पर इस्लाम की तरक्की के लिए खर्च कर दिया है। हज़रत जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है और फरमाया है कि अबू बकर से पूछें, क्या तुम मुझसे अपने इस फ़क्र में राज़ी हो या नाखुश हो? ये सुनकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अपने रब से मैं नाखुश किस तरह हो सकता हूँ? मैं तो इससे दिलो जान से राज़ी हूँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत राज़ी हूँ। आका का फरमान है कि मुझ पर जिस किसी का एहसान था मैंने उसके एहसान का बदला चुका दिया, मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुझ पर वो ऐसे एहसानात हैं कि जिनका बदला अल्लाह पाक रोज़े क़यामत इनको अता फरमाएगा। अल्लाह पाक अबू बकर पर रहम फरमाए और अल्लाह के रसूल की तरफ से इसे बेहतर जज़ा दे कि इसने जानो माल से मेरी खिदमत की है। अबू बकर पर किसी को फजीलत मत दो, ये दुनिया व आखिरत में तुम सहाबा में सबसे ज़्यादा अफजल हैं। आका का एक जगह और फरमान है, मेरी उम्मत के लिए सबसे ज़्यादा मेहरबान अबू बकर सिद्दीक हैं। ए अबू बकर, अल्लाह पाक रोज़े क़यामत मखलूक पर आम तजल्ली फरमाएगा, मगर ए मेरे अबू बकर, तुम पर ख़ास तजल्ली फरमाएगा। जितने आसमान पर तारे हैं उतनी मेरे उम्र की नेकियां हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गार वाली नेकी उम्र की सारी ज़िंदगी की नेकियों पर भारी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़कर मस्जिद नबवी से बाहर आते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने मुझे ज़मीन व आसमान की बादशाही अता की है और हर बादशाह के वज़ीर होते हैं, इसलिए मेरे आसमानों पर भी 2 वज़ीर हैं और ज़मीन पर भी मेरे 2 वज़ीर हैं। आसमानों पर मेरे वज़ीर हज़रत जिब्राइल अमीन और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं और ज़मीन पर मेरे वज़ीर तुम हज़रत अबू बकर सिद्दीक और उमर फ़ारूक हो। हम दुनिया में भी इकट्ठे हैं, कब्र में भी इकट्ठे होंगे और हशर में भी इकट्ठे होंगे और जन्नत में भी इकट्ठे होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गारे सौर के सफ़र में कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं चलते। सरकार ने पूछा, ए अबू बकर, ऐसा क्यों करते हो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मनों का ख्याल आता है। सरकार ने फरमाया, क्या तुम खतरे की सूरत में मेरे आगे मरना चाहते हो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, मेरी यही आरजू है। गारे सौर 5413 फुट बुलंद है और गारे सौर पर चढ़ते वक़्त जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इश्क़ नबी रवानी से ले गया और आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार करके एक ही दफ़ा ये सारा रास्ता अबूर कर लिया, ये सारा सफ़र तय कर लिया। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर की ज़ाहिरी हयात तैयबा में यानी चश्मे आलम से छुपने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत 17 नमाज़ें पढ़ाईं और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम समेत तमाम सहाबा इकराम ने आपके पीछे नमाज़ें पढ़ी और किसी को कोई एतराज़ ना हुआ। आप ही ने सबसे पहले कुरान को जमा किया, आप सबसे पहले हजूर के साथ नमाज पढ़ने वाले हैं। आप वो खुश नसीब सहाबी हैं जो खुद भी सहाबी हैं, वालिद भी सहाबी हैं, बेटे बेटियां भी सहाबी हैं, पोते पोतियां भी सहाबी हैं, नवासे नवासियां भी सहाबी हैं। आप मस्जिदुल हराम में आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले खुतबा दिया। आप कपड़े का कारोबार करते थे। अबू बकर सिद्दीक से नाराज़ होने वाले की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन सरजनिश फरमा देते थे, यानी उसको डांट डपट करते थे। एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ जो कि आशिक़ रसूल है और जन्नत का पहाड़ है, इससे मिलने गए। आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। आप जब ओहद पर तशरीफ़ ले गए, ओहद ने जब अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन का बोसा लिया
तो ओहद पहाड़ इश्क रसूल की वजह से वजद में आ गया। आपने पाँव मुबारक की ठोकर लगाकर फरमाया, खबरदार, ठहर जा, ए ओहद, क्या तुझे मालूम नहीं तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे से कहा है कि वो दुनिया को पसंद कर ले या आखिरत को इख्तियार कर ले। सो इस बंदे ने अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया है। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अश्कबार हो गए और कहने लगे, काश या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर आप पर कुर्बान। ये कलमा सुनकर हाज़रीन महफिल को ताजुब हुआ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो महज एक शख्स का जिक्र फरमा रहे हैं जिसको ये इख्तियार दिया गया था, इसमें हकीकत और रमज़ क्या थी। साहिब इख्तियार खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी थी, लेकिन इस रमज़ को फ़कत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म ही पा सका। आप इल्म व फ़हाइम के एतबार से और इल्म के एतबार से सबसे बड़े आलम हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकसरत अहदीस याद थी। बवक्त ज़रूरत आप इन्हें इरशाद फरमा दिया करते थे। आपसे ज़्यादा हाफ़िज़ हदीस और कौन हो सकता है कि गाज़े रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे। आपकी क़ुव्वत हाफ़िज़ा बहुत ज़्यादा कवी थी। आप इल्मुल अंसाब के भी माहिर थे। आप तमाम सहाबा में सबसे ज़्यादा ज़की और ज़ी फ़हम थे। इब्ने अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरियाफ्त करने के लिए भेजा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम आपके चश्मे आलम के छुप जाने के बाद हम अपना सदका किसके पास भेजें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजना। एक दफ़ा एक सहाबी ख़तून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक खिदमत में हाजिर हुई। आपने फरमाया, फिर आना। उन्होंने कहा कि अगर मैं आऊँ, आका आपको ना पाऊँ, आप चश्मे आलम से छुप गए हों। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम आओ और मुझको ना पाओ तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आना, वही मेरे बाद मेरे खलीफा होंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अपनी अलालत के दौरान अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा के आखिरी अयाम में इरशाद फरमाया कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला लो कि मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एक वसीयत लिख दूँ ताकि मेरे बाद इनमें कोई इख्तलाफ ना करे। फिर फरमाया, अच्छा रहने दो, खुदा ना करे कि अबू बकर के मामला में मोमिनीन में इख्तलाफ हो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुनाफिकीन ने बहुत बारीक चाल चली कि हजूर के बाद इस्लाम की बागदौड़ कौन संभालेगा। सब ख़त्म हो गया। अबू बकर जुदाई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निढाल थे और चूर थे, मगर आपने अपने आप को संभाला और एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर पहला खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, लोगो मुझे बताओ, तुम अल्लाह की इबादत करते थे कि रसूलुल्लाह की? सब ने कहा, हम अल्लाह की इबादत करते थे। आपने फरमाया, अगर तुम रसूलुल्लाह की इबादत करते थे तो वो विसाल फरमा गए, और अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो वो हई है, ला यमूतु है, इसे मौत नहीं है। फिर फरमाया, जिस दीन के लिए मेरे और आपके आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी लगा दी, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल कर जाने के बाद तुम इस दीन को छोड़ दोगे? सब ने कहा, क्यों छोड़ देंगे, हम इस पर कायम रहेंगे। फिर आपने फरमाया, उठो और दीन का झंडा लेकर पूरी दुनिया पर छा जाओ। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे आलम से छुप जाने के बाद लोगों में खिलाफत के मामले में खिलाफे राय आया, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो ज़ात अक़दस थी जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने लोगों को खिलाफत के सिलसिला में होने वाले फितना और फसाद से बचा लिया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम सहाबा में सबसे बेहतर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हम लोग हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के घर में जमा हुए। इधर सकीफ़ा बनु सादा में अंसार इकट्ठे हो गए। महाजरीन
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے فرمایا میرے ساتھ ہمارے انصار بھائیوں کے پاس تشریف لے چلیے۔ ہم ادھر سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہم کو 2 سالے افراد ملے اور قوم کا جو مسئلہ درپیش تھا اس پر گفتگو ہونے لگی۔ پھر انہوں نے ہم سے کہا اے مہاجرین کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ہم اپنے انصار بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ان کے پاس نہ جائیں، اب اپنا معاملہ خود نپٹا لیں، طے کر لیں، مہاجرین میں ہی اس مسئلہ خلافت کو طے کر لیں۔ یہ سن کر میں یعنی عمر نے کہا خدا کی قسم ہم ان کے پاس ضرور جائیں گے۔ یہ کہہ کر ہم روانہ ہوئے۔ جب ہم وہاں ثقیفہ بنو سعدہ میں پہنچے تو ہم نے دیکھا وہاں سب لوگ جمع ہیں اور ان کے درمیان ایک شخص چادر اوڑے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے کہا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا ہے، اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ درد میں مبتلا ہیں۔ بس ہم بھی اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب ان میں سے ایک مقرر اٹھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے بعد اس نے کہا ہم انصار اللہ ہیں، ہم اسلام کا لشکر ہیں۔ اے گروہ مہاجرین تم چند نفوس ہو، اس کے باوجود تمہارا ارادہ ہے کہ تم ہماری جڑیں کاٹ دو اور ہمیں نکال باہر کرو اور خلافت سے ہمارا کچھ واسطہ ہی نہ رکھو۔ جب وہ تقریر کر کے خاموش ہوا تو میں نے ارادہ کیا، کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے ارادہ کیا کہ میں کچھ دیر تقریر کروں۔ تقریر کا موضوع میرے ذہن میں تھا، چنانچہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریر کرنے کی اجازت چاہی، لیکن کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ نرمی سے گفتگو کرنے والے اور ہم سب سے زیادہ حلیم اور زیادہ بلند مرتبہ تھے، انہوں نے مجھے تقریر سے روک دیا۔ میں نے ان کی ناراضگی اور وقار علمی کے باعث تقریر کرنے پر ضد نہ کی، لیکن خدا کی قسم جو کچھ میں نے اپنے ذہن میں سوچ رکھا تھا اور جو نقطے سوچے تھے وہ تمام کے تمام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی البدیہ طور پر کہہ دیے، بلکہ اس سے بڑھ کر تقریر کی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی حمد و ثنا اور ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اے انصار، یوں تم نے جو کچھ اپنے فضل و خیر کے بارے میں کہا ہے تم واقعی اس کے اہل ہو۔ تمام عربوں کی بانسبت اس بات کو میں بخوبی جانتا ہوں اور اس بنا پر کہہ سکتا ہوں، اور قریش نسب میں اوسط العرب اور سکونت کے لحاظ سے بھی وسط عرب کے باشندے ہیں، لہذا خلافت خاص قریشی کا حق ہو سکتی ہے۔ پھر میرا یعنی عمر کا اور ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے فرمایا تم ان میں سے جس سے چاہو بیعت کر لو، میں تم سے خوش ہوں، لیکن مجھے یہ بات پسند ہوگی کہ ان میں سے کسی سے بیعت کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر میں جو کچھ فرمایا اس سے میں بالکل متفق تھا، لیکن آپ نے بیعت خلافت کے لیے میرا یعنی عمر کا نام پیش کیا، یہ مجھے بہت ناگوار گزرا۔ خدا کی قسم میری گردن اڑا دی جاتی تو مجھے اتنا ناگوار نہ ہوتا جتنا یہ بات کہ میں اس قوم پر حکمرانی کروں جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم شخص موجود ہوں۔ اتنے میں ایک انصاری نے کہا ہم وہ ہیں کہ قریش ہماری بہادری جرات کے باعث ہم پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم سے نفع اندوز ہوتے ہیں، یعنی ہم بھی قریش سے کم نہیں، بس بہتر یہ ہے کہ ایک امیر قریش سے اور ایک امیر ہم سے منتخب کر لو۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں فساد نہ ہو جائے، چنانچہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، میں نے سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، پھر میرے بعد وہاں موجود تمام مہاجرین اور انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور خدا کی قسم اس وقت خلافت کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ موضوع کوئی شخص بہتر نہیں ہے۔ یہ سب پکار اٹھے کہ جس کی بیعت کی جاتی۔ یہ خوف بھی دامنگیر تھا، بغیر بیعت کے یہ مجلس کہیں برخاست نہ ہو جائے۔ اس نازک وقت پر امت مسلمہ کو ایک امیر و حاکم کی شدید ضرورت تھی، اور اس طرح سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد امت کو سنبھالا۔ مانعین زکوٰۃ پر خروج یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم عالم سے چھپ جانے کے بعد چاروں طرف عرب کے بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے اور ادائیگی زکوٰۃ سے انکاری ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض صحابہ اکرام
रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने हज़रत अबू बकर सदीक को ये सलाह और मशवरा दिया कि इस वक्त इनसे जंग करना मुनासिब नहीं है। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम, अगर ये लोग एक रस्सी या बकरी का बच्चा भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ज़कात दिया करते थे और अब इसको देने से इनकार करेंगे तो मैं इनसे कताल करूँगा, यानी इनसे जंग करूँगा, हत्ता कि मैं इनको कत्ल ना कर दूँ या ये मुझे ना मार दे। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आप लोगों से ताहाल किस तरह जंग कर सकते हैं जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से उस वक्त तक लड़ूं जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह ना कहें, यानी ईमान ना ले आएँ, कलमा हक ना पढ़ लें, दीन इस्लाम को कबूल ना कर लें। अब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, इसका माल, इसकी जान, इसका खून महफूज हो गया है, सिवाय दाए हक के इसका हिसाब अल्लाह पाक के पास है और वही इसका हिसाब करेगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस बात के जवाब में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उमर, तुम कहते हो कि हम इनसे किस तरह लड़ सकते हैं? मैं इनसे नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क समझने में लड़ूंगा। और कहते हैं नमाज अदा करेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे, ज़कात भी बैतुल माल का हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि हक पर जंग की जाए। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बाखुदा मुझे मालूम हो गया कि आप हक पर हैं और अल्लाह ताला ने आपके दिल को इस जंग के लिए आगाह कर दिया है और आपने अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में मुसलमा कज़्ज़ाब और उसके हमायतियों के साथ जंग यमामा लड़ी, जिसमें 1250 सहाबा इकराम शहीद हुए, जिनमें से 750 सहाबा इकराम हाफ़िज़ कुरान थे। और हक की तरफ वालों का नारा था या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह, और मुखालिफ पार्टी का नारा था नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। जनाब अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत को इकट्ठा किया, मुतहिद रखा और बिखरने से बचा लिया। मुसलमा कज़्ज़ाब, मदीन नबूवत को कत्ल, हज़रत अमीर हमज़ा के कातल वैशी बिन हरब जो कि इस्लाम कबूल कर चुके थे, उनके हाथों मारा गया। और कत्ल के वक़्त मुसलमा कज़्ज़ाब की उम्र 150 साल थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत से कबल पैदा हुआ था। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में ही हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा बिला फसल मुकर्रर किया। सहाबा की सहाबियत रवायात से साबित है, मगर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं जिनकी सहाबियत कुरान से साबित है और कुरान की नस कती से साबित है। और आपकी सहाबियत का इनकार कुरान का इनकार है और ये सरीअन कुफर है और बंदा दीन से फारग हो जाता है। आपकी एक ही आरजू थी, चेहरा रसूल का हो और आंखें अबू बकर सदीक की हों और बस तकता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। आपको अल्लाह ने गारे सौर का वाक़या बयान करते हुए सानिया सनैन कहा है और हजूर की हदीस है कि कोई भी तुम्हारे सहाबा को गाली दे, इस पर अल्लाह की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत, तमाम मखलूक़ात की भी लानत। और आपका सरकार से मोहब्बत का ये आलम था कि सरकार के चश्मे आलम से छुप जाने के बाद एक दफ़ा आप मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे तो किसी सहाबी ने आपसे शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन, आपके मुंह से भुनी हुई कलेजी की बू आती है। आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा मुंह साफ़ है, बस फिराक नबी में, जुदाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरा सीना और मेरा जिगर सुलग सुलग के जल गया है और ये बस उसी की बू है। 12 हिजरी में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अला बिन अल हदरी को बहरीन की तरफ रवाना किया, क्योंकि वहाँ अर्तदाद के फितने ने सर उठा लिया था। जो इसी के मुकाम पर इन मुर्तदों से इस्लाम के लश्कर का मुकाबला हुआ। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह से सरफराज किया। इसी साल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अकरमा बिन अबू जहल को अमान की तरफ भेजा। वहाँ भी अर्तदाद का फैल गया था। महाजरीन अभी अमीर की जमात को अपने अहले नजीर की तरफ रवाना किया ताकि वो इस फितना की रोकथाम करें। हज़रत ज़ियाद बिन अबैद अंसारी की सरबराही में भी एक जमात आपने मुर्तदों की सरकूबी के लिए रवाना की। मुर्तदीन की सरकूबी और इनके फितने की इंसदाद के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को बसरा की तरफ रवाना किया। उन्होंने नबर आजमाई के बाद मशहूर शहर इलिया को फतह कर लिया।
پھر اسی سال کچھ عرصہ صلح اور پھر جنگ کے بعد عراق کے مشہور شہر مدائن کسرا پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسی سال 12 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج بیت اللہ ادا فرمایا اور وہاں سے واپسی کے بعد حضرت عمر بن عاص کو امیر لشکر بنا کر شام کی طرف بھیجا۔ ملک شام میں پہلا مارکہ 13 ہجری میں اجرا دین میں گرم ہوا، یہاں بھی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی، لیکن اس کی فتح کی خبر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت پہنچی جب آپ حالت نزاع میں تھے۔ قرآن کو جمع کرنے کا کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے زید، تم جوان اور دانش مند آدمی ہو، تم کسی بات میں پیچھے نہیں ہو، تم اللہ کے غازی اور کاتب وحی بھی ہو، لہذا تم تلاش و جستجو سے قرآن پاک ایک جگہ جمع کر دو۔ حضرت زید کہتے ہیں یہ بہت ہی عظیم کام ہے، مجھ پر بہت ہی شاق ہے، اگر خلیفۃ رسول مجھے پہاڑ اٹھانے کا حکم دیتے تو میں اسے بھی سر انجام دے دیتا، اور وہ بھی بہت ہلکا تھا اس کام کے سامنے، لہذا میں نے عرض کیا آپ دونوں حضرات وہ کام کس طرح کریں گے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا یہ جواب سن کر یہی فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مجھے پھر بھی تحمل رہا، میں خود کو ایک عظیم کام کے انجام دینے کے لیے اہل نہیں سمجھتا تھا۔ اتنے میں آپ نے اصرار کیا اور اللہ پاک نے میرا سینہ کھول دیا اور شرح صدر فرمایا، اس امر عظیم کی اہمیت مجھ پر واضح ہو گئی۔ پھر میں نے تلاش کا کام شروع کر دیا، قرآن پاک کے نسخے تلاش کرنے کا کام جاری فرما دیا، اور کاغذ کے پرزوں اور بکریوں کی ہڈیوں، درختوں کے پتوں اور کھالوں، جن جن پر قرآن کی آیات تحریر تھی وہ اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ تمام صحابہ جو حافظ قرآن تھے ان کی مدد سے، ان کے تعاون سے، جو قرآن کے محافظ تھے، ان سے ان چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ پھر لوگوں کے حفاظ اور صحابی حافظ قرآن تھے جن کو قرآن سارا زبانی یاد تھا، ان کی مدد سے قرآن کو جمع کیا۔ سورہ توبہ کی 2 آیتیں مجھے حزیمہ بن ثابت کے سوا کسی سے یا کہیں اور سے نہیں ملی۔ اس طرح میں نے قرآن پاک جمع کر کے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک یہ ان کے پاس رہا، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کی وفات پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، جو کہ حضرت اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ہیں۔ طبرانی نے اپنی مسند میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھو بیٹی، یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، یہ بڑا پیالہ جس میں ہم کھاتے ہیں، اور یہ چادر جسے میں اوڑھتا ہوں، یہ سب بیت المال سے لیا گیا ہے۔ ہم ان سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک مسلمانوں کے امور خلافت سر انجام میں دیتا ہوں۔ جس وقت میں مر جاؤں یہ سامان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال ہوا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی کے زیر استعمال یہ چیزیں تمام ان کی وصیت کے مطابق واپس کر دیں۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ، حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شہاب سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ظاہری کا سبب یہ تھا کہ آپ کے پاس کسی نے تحفۃ الخزیرہ یعنی ایسا قیمہ جس میں دلیا پڑا ہو بھیجا۔ آپ اور حارث دونوں کھانے میں شریک تھے، کھانا کھا رہے تھے کہ حارث نے کہا، اے خلیفۃ الرسول، ہاتھ روک لیجئے، اسے نہ کھائیے، اس میں زہر ملا ہوا ہے، اور یہ وہ زہر ہے جس کا اثر 1 سال کے بعد نمایاں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا 1 سال کے اندر اندر میں اور آپ ایک ہی دن مر جائیں گے۔ یہ سن کر آپ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن زہر تو اپنا کام دکھا چکا تھا۔ یہ دونوں اس دن سے بیمار رہنے لگے، اور 1 سال گزرنے کے بعد اس زہر کے اثر سے ایک ہی دن آپ دونوں شخصیات کا انتقال ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میرے والد محترم کی علالت کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ نے بروز 2 شنبہ پیر کو آپ نے غسل فرمایا۔ اس روز بہت سردی تھی،
بس آپ کو بخار ہو گیا اور 15 روز تک علیل رہے، اور اس حالت میں اس تکلیف کے باعث آپ نے نماز کے لیے بھی تشریف نہ لے جا سکے، اور آخر کار اسی بخار میں آپ چشم عالم سے چھپ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصیت نامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت نامہ ہے جو ابو بکر بن ابی قحافہ نے اپنے آخری عہد میں دنیا سے جاتے وقت اور عہد آخرت کے آغاز میں عالم بالا میں داخل ہوتے وقت لکھایا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جبکہ کافر بھی ایمان لاتا ہے اور ایک جھوٹا بھی سچ بولتا ہے اور ایک فاجر و فاسق بھی نور یقین حاصل کر لینا چاہتا ہے۔ لوگوں، میں نے اپنے بعد تمہارے اوپر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ ان کے احکام کو سننا، ان کی تعمیل کرنا، میں نے حت المقدور خدا اور رسول اور دین اسلام اور تمہاری خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، اور جہاں تک ممکن تھا تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انصاف سے کام لیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو میرا حسن خیال کے مطابق ہوگا، اور وہ بدل جائیں تو ہر شخص اپنے کیے کا خود جواب دہ ہے۔ البتہ میں نے تمہارے لیے نیکی اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ مجھے غیب کا علم نہیں، ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا وہ کس طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری بروز پیر 63 سال کی عمر میں چشم عالم سے چھپ گئے، اور آپ کی زبان مبارک پر آخری الفاظ تھے: اے پروردگار، مجھے اسلام پر موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو وصیت فرمائی: مجھے غسل دینا لیکن میری قبر نہ کھودنا، مجھے غسل دینا، کفن دینا لیکن میری قبر نہ کھودنا۔ میری میت کو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در انور کے پاس رکھ دینا اور کہنا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق حاضر ہے۔ اگر اجازت مل جائے اور دروازہ خود بخود کھل جائے تو سرکار کے پاس قبر کھود کر دفن کر دینا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ کو لے جا کر آپ کی وصیت کے مطابق در رسول پر رکھا۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر حاضر ہے، حضور ابو بکر حاضر ہے، حضور ابو بکر حاضر ہے، اور 3 دفعہ یہی عرض کی، یہی فریاد کی، یہی پکارا۔ دروازہ کھل گیا اور قبر انور سے آواز آئی: یار کو یار سے جلدی ملا دو۔ لہذا قبر کھود دی گئی اور آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور اس طرح یہ عشق و محبت کی اعلیٰ و رفع تصویر چشم عالم سے چھپ گئی، اور آپ کا کردار اور زندگی امت کے لیے ایک مینارہ نور ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سرکار کی محبت کا عملی طور پر عاشق اور اللہ کے دین اور مخلوق کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں صحابہ سے عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گستاخ صحابہ کی صحبت سے بچائے۔ اللہ ہمیں اچھے کاموں کی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول، دعا مجھ گناہگار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔